یہ درخت بھی چرواہے کی طرح پانی پر جھکا ہوا تھا، جیسی وہ کسی کی تلاش میں پانی میں جھانک رہا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جل پری سمندر کے کنارے ایک غار میں رہتی تھی۔ شام کے وقت جب مچھرے اپنے کشتیوں میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے آتے تھے تو جل پر کشتی کے ساتھ ساتھ تیراک کرتی اور ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ مچھرے مزے سے اپنے خوبصورت گاؤں، ہرے بھرے کھیتوں اور رنگ برنگ کی پھولوں کا ذکر چھیڑتے اور یہ جل بڑے شوق سے ان کی باتیں سنتے اور حیران ہوتے۔ آخر اس کے دل میں یہ سب خوبصورت چیزیں دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ایک دن جل پری نے اپنے دل میں اس دریا میں تیرنے کا ارادہ کیا۔ جوان مچھروں کے گاؤں کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا سمندر میں گرتا تھا۔ ایک رات جب چاند نے سمندر کو اپنی کرنوں کاروانی لباس پہنا دیا تو جل پری اس دریا کی طرف چل کھڑی ہوئی۔ دریا کا میٹھا پانی اس بہت عجیب معلوم ہوا جاری ہے، مگر جل پری خوشی سے دریا میں تیرتی رہی اور ہری بھری گھاس کے میدانوں کے پاس گزر گئی جہاں گائیں اور بھینسیں گھاس چر رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ ڈر گئی اور پانی چمکدار دم جلد ہلاتی ہوئی تیز سے تیرنے لگی۔ جب ستارے چھٹ گئے، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، آسمان پر مشرق کی طرف سے ایک زرد سے روشنی نمودار ہوئی تو جل پری اپنی دل میں ڈری کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ اس سے خیال آتے ہی اس نے اپنا رخ بدل دیا اور نہایت تیزی سے ہاتھ اور دم مارتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگی۔ عین اس موقع پر ایک نوجوان چرواہا اپنے بھیڑوں کو پانی میں پلانے کے لیے دریا کی طرف چلا آ رہا۔ اس کی نظر جل پری کے چاند جیسے جسم پر پڑ گئی۔ اس نے جل پری کو آواز دی۔ جل پری نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس بلا کی حسین تھی کہ اس کی دیکھ کر چرواہے کو اپنے آپ کی کچھ سدھے بدھ نہ رہی۔ وہ حیرت زدہ جوں کا توں کھڑا رہا، اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ جل پری نے چرواہے پر نظر پڑتی ہی زور سے ایک چیخ ماری اور پانی میں غوطہ لگا دیا۔ پھر پانی کے نیچے ہی نیچے بڑی تیزی سے سمندر کی طرف تیرنے لگی۔ چرواہا بھی دریا کے کنارے دور تک چلتا گیا، لیکن اس سے جل پری کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر مایوس ہو کر وہ واپس اس جگہ لوٹ آیا جہاں دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ کنارے پر گھنٹوں کے بل بیٹھ گیا اور دریا کی لہروں کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا، مگر جل پری نظر نہ آئی۔ سارا دن چرواہا اس امید کی شاید میں ایک دفعہ پھر اس جل پری کی پیاری پیاری صورت دیکھ لوں وہیں بیٹھا رہا، لیکن جل پری نظر نہ آئی۔ دوسرا دن گزر گیا، پھر تیسرا دن بھی گزر گیا، مگر جل پری کا کچھ پتہ نہ ملا۔ آخر چرواہے نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمیشہ کے لیے وہیں دریا کے کنارے بستر جما دیا۔ اب تو چرواہا ہر وقت گھنٹوں کے بل بیٹھتا رہا اور ٹلکٹے لگا کر پانی کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہتا، لیکن جل پری دوبارہ نظر نہ آئی۔ ادھر جل پری کو اپنے غار میں صحیح سلامت پہنچ کر پھر کبھی انسان اور اس کی چیزوں کو دیکھنے کی جرات نہ ہوئی اور اس نے دوبارہ سمندر سے نکل کر دریا کا رخ کبھی نہیں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد چرواہے نے بھوک پیاس اور غم سے وہیں اپنی جان دے دی۔ چرواہے کے دوست جب اسے تلاش کرتے دریا پر پہنچے تو چرواہے کی لاش کنارے پر پڑی تھی۔ لاش اس قابل نہ تھی کہ اس شہر لے کر جا کر دفن کیا جاتا۔
چنانچہ اس کی سب دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے یہیں دریا کے کنارے پر ہی دفن کر دیا جائے۔ دوسرے سال اس کی قبر سے ایک ننھی منھی کو نپل پھوٹی۔ جب کئی سال گزر گئے تو وہ نپل بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا اور گھنا درخت بن گیا۔